بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ہم آج درس ریاض الصالحین کی حدیث نمبر 9 کا درس پڑھیں گے۔ وہ ہے وعن ابی بکرۃ نفیع بن الحارث الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا التقى المسلمان بسیفیہما فالقاتل والمقتول فی النار قلت یا رسول اللہ هذا القاتل فما بال المقتول قال انه كان حریصا على قتل صاحبه متفق علیہ۔ حضرت ابو بکر نفیع بن الحارث الثقفی، اس کو سمجھ لیجئے، مشہور صحابی ہیں نفیع بن الحارث، یہ ان کا نام ہے۔ ابو بکرہ ان کی کنیت ہے۔ الثقفی قبیلہ بنو ثقیف کی طرف نسبت کر کے کہلاتے ہیں۔ ابو بکرہ ان کی کنیت اس طرح پڑی کہ غزوہ طائف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل طائف کا قلعے کا محاصرہ کیا اور اونچی اونچی دیواریں تھیں، تو یہ اعلان فرمایا کہ اگر کوئی غلام وہ اتر کر ہمارے پاس آ جائے تو ہم اس کو آزاد کر دیں گے۔ بکرہ کہتے ہیں کسی اونچی جگہ سے سامان یا کوئی بھاری چیز اتارنے کے لیے جو چرخی استعمال ہوتی ہے اس کو۔ تو یہ جو حضرت نفیع بن الحارث ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ اس چرخی کے ذریعے سے اس دیوار سے نیچے اترے اور آ کر لشکر اسلام سے مل گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو اس طرح ان کی کنیت ابو بکرہ پڑ گئی۔ ان سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا التقى المسلمان بسیفیہما، جب دو مسلمان تلواریں لے کر ایک دوسرے کے مد مقابل آ جاتے ہیں، ان کی مڈ بھیڑ ہو جاتی ہے، فالقاتل والمقتول فی النار، تو قاتل اور مقتول، قتل کرنے والا اور قتل کیا جانے والا، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ قلت یا رسول اللہ هذا القاتل فما بال المقتول، تو حضرت ابو بکرہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو قاتل ہے، اس کی تو یہ سزا سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، مقتول کا کیا حال ہے، یعنی مقتول کے جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہے، اس کا کیا قصور ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ قال انه كان حریصا على قتل صاحبه، تو آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے مد مقابل ساتھی کے قتل پر حریص تھا، اس کا عزم تھا کہ میں اس کو قتل کروں گا، تو اس عزم کی وجہ سے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ تھوڑی سی تشریح اس کی یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے جہاں یہ حدیث نقل فرمائی ہے وہاں اس کا پس منظر بھی ذکر فرمایا ہے، اور وہ پس منظر کیا ہے؟ وہ پس منظر یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ احنف بن قیس، حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ تعالیٰ، جو بڑے تابعین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں جنگ جمل کے موقع پر، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کے درمیان 36 ہجری میں ہوئی تھی، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے گھر سے نکلا، تو سامنے سے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا کہ خرجت لانصر هذا الرجل، میں اس لیے نکلا ہوں کہ اس آدمی کی، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کروں۔ تو انہوں نے فرمایا ارجع، واپس لوٹ جاؤ، اس لیے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے اذا التقى المسلمان بسیفیہما فالقاتل والمقتول فی النار، یہ پوری حدیث پھر ان کے سامنے ذکر فرمائی۔ تو یہ اس کا پس منظر ہے۔ اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ دنیاوی غرض کے لیے یا کسی قومی حمیت اور عصبیت کی وجہ سے اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں یا دو مسلمان آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور ان اسلحہ اٹھا لیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ قتل و قتال کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے،
تو ایسی لڑائی میں قتل کرنے والے اور قتل ہونے والے سب جہنمی ہوں گے، کیونکہ دونوں جانب ایک دوسرے کو جان بوجھ کر ناحق طریقے سے قتل کر رہے ہیں، دنیاوی اغراض کے لیے قتل کر رہے ہیں، قومی حمیت اور عصبیت کی وجہ سے قتل کر رہے ہیں، جس پر دوسری احادیث میں شدید وعیدیں وارد ہیں، اور اس حدیث سے بھی یہی پتہ چلتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی قتل ناحق کی شدید وعید وارد ہوئی ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جو آدمی دوسرے مسلمان کو، کسی بھائی کو ناحق قتل کرتا ہے اور جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اس کی جزا، اس کی سزا جہنم ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب ہوگا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ وعید قرآن کریم میں مذکور ہے، اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ قاتل نے تو قتل کر کے اس کی سزا پائی ہے، لیکن وہی سزا مقتول کو بھی ملے گی، اور کیوں ملے گی؟ اس لیے کہ اس کی نیت تھی کہ میں اس کو قتل کروں گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیت کتنی طاقتور چیز ہے کہ ایک آدمی نے قتل کا ارتکاب نہیں کیا لیکن نیت قتل کرنے کی پختہ تھی، تو اس کو اس کی سزا میں جہنم میں بھیجا جائے گا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ قاتل نے، دوسری تو یہ میں نے عرض کی جو معلوم ہوئی۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جس طرح گناہ اور نافرمانی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ ہوتا ہے، ایسے کسی گناہ کا پکا عزم کر لینے سے بھی مواخذہ ہوتا ہے۔ اس کو سمجھ لیجئے کہ گناہ کا ارادہ کرنے کے مختلف درجات ہیں۔ ایک تو خیال ہوتا ہے، دل میں آیا اور نکل گیا، اس کو اصطلاح میں حاجز کہتے ہیں، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوتا۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ دل میں خیال بار بار آتا ہے اور نکل جاتا ہے، اس پر بھی کوئی مواخذہ نہیں ہوتا، اس کو خاطر کہتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ دل میں خیال آتا ہے، بار بار آتا ہے، دل میں جگہ بھی پکڑتا ہے، لیکن کسی ایک جانب ترجیح نہیں دیتا، وہ گناہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں پاتا، اور اس کا کوئی پختہ ارادہ اس کا نہیں بنتا، ترجیح نہیں دیتا گناہ کی جانب کو، تو اس کو حدیث النفس کہتے ہیں، اس پر بھی کوئی مواخذہ نہیں ہوتا۔ چوتھا درجہ یہ ہے کہ دل میں خیال آتا ہے، بار بار آتا ہے، دل میں جگہ پکڑ لیتا ہے، برقرار رہتا ہے، اور گناہ کرنے کی طرف رجحان بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ کروں گا، لیکن پھر وہ کرتا نہیں ہے۔ تو اس صورت میں اس کو ہم کہتے ہیں، اس پر بھی مواخذہ نہیں ہے۔ یہ 4 درجات ہیں جن پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ 5واں درجہ یہ ہے کہ دل میں گناہ کا خیال آتا ہے، بار بار آتا ہے، دل میں جگہ پکڑتا ہے، باقی رہتا ہے، اور اس نے پختہ عزم کر لیا ہے کہ یہ گناہ کروں گا، اور اس کے لیے وہ اسباب مہیا کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ اگر خارجی کوئی معنی، کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو اور اسباب مہیا ہو جائیں تو وہ کر گزرے گا۔ اس درجے کا جب ارادہ اس کا ہو، اس کو عزم کہا جاتا ہے، تو اس پر مواخذہ ہوتا ہے۔ جمہور کا یہی مسلک ہے، اور اس سلسلے میں تھوڑا سا اختلاف ہے بعض حضرات کا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس عزم پر بھی گناہ نہیں ہوتا جب تک کہ آدمی اس سے آگے بڑھ کر اس کا حریص نہ بن جائے۔ تو اس حدیث میں حرص کے الفاظ ہیں کہ وہ اس کے لیے تگ و دو میں لگ جاتا ہے، اسباب مہیا کرنے میں لگ جاتا ہے، اس کی دلی خواہش ہوتی ہے، وہ اس پر حریص ہوتا ہے، یہ عزم سے آگے کا درجہ ہے۔ لیکن بہرحال جمہور علماء نے عزم پر مواخذے کا ذکر کیا ہے، اور اس پر جیسے قرآن کریم کی ایک آیت ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ وہ لوگ جو چاہتے ہیں، جن کے دلوں میں یہ تڑپ ہے، یہ شوق ہے کہ مسلمانوں میں، مومنین میں فاحشہ پھیلے، تو ان کے لیے دنیا میں اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عزم کے بنیاد پر مواخذہ ہوتا ہے۔ چوتھی بات اس سلسلے میں یہ معلوم ہوئی کہ جب کسی جگہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں اختلاف ہو جائے، تو اگر وہ دنیاوی اغراض کی بنا پر اختلاف ہو رہا ہے تو اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے،
لیکن اگر کوئی دینی معاملہ ہے اور اس میں دو جماعتوں کے درمیان اختلاف ہو رہا ہے تو اگر حق اور باطل کی تمیز ہو سکتی ہے تو حق کا ساتھ دینا چاہیے، اس لیے کہ قرآن کریم میں آتا ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ۔ اگر ایک جماعت دوسرے پر زیادتی کرے تو جو زیادتی کرنے والی جماعت ہے اس سے قتال کرو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حق کا ساتھ دینا چاہیے، اور جمہور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یہی مسلک تھا۔ البتہ بعض صحابہ کرام وہ ایسے موقع پر الگ تھلگ رہنے کو ترجیح دیتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حضرت احنف بن قیس رضی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو واپس کیا، ان کا بھی یہی مسلک تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی صحابہ ایسے تھے کہ جو اس طرح کے اختلاف میں الگ تھلگ رہنے کو ضروری قرار دیتے تھے اور جنگ کا حصہ بننے کو صحیح نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن جمہور صحابہ بہرحال یہ مسلک رکھتے ہیں کہ اگر حق اور باطل کی تمیز ہوتی ہو تو پھر حق والے کا ساتھ دینا لازم ہوتا ہے، چپ کر کے بیٹھنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی، اور پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ اس حدیث سے محدثین نے وہ لڑائی مراد لی ہے کہ جو دنیاوی اغراض کے لیے ہو۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایسی صورت میں پھر الگ تھلگ رہنا ہی لازمی ہوتا ہے۔ اگر کوئی شرعی معاملہ ہے اور اس کے بارے میں قتال ہے تو میں نے عرض کیا کہ جمہور کا مسئلہ کیا کہ حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس کے ضمن میں آپ ایک خاص بات یہ سمجھ لیجئے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ سوال پیدا ہوگا نا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت احنف بن قیس رحمہ اللہ تعالیٰ کو اس جنگ کا حصہ بننے سے روکا اور یہ وعید شدید والی حدیث سنائی کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے، تو اس سے کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی آپس کی لڑائی بھی نعوذ باللہ کسی دنیاوی غرض کے لیے تھی اور اس کا مقصد بھی کوئی عصبیت یا قومی حمیت تھی، اس لیے وہ اس وعید کا مصداق تھے؟ یہ حدیث کیوں ان کو سنائی؟ تو اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد نہیں تھا کہ صحابہ کرام کی آپس میں جو لڑائی ہو رہی ہے تو اس میں یہ دونوں جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے، نعوذ باللہ، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی لڑائی آپس میں کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ان کے دلوں میں ایسا اخلاص پیدا ہو گیا تھا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایسا استحضار ان کو حاصل تھا کہ کسی ایک لمحہ کے لیے بھی وہ اللہ سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ وہ جو کچھ کرتے تھے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے۔ ان میں جو اختلاف ہوا وہ اجتہادی نوعیت کا تھا۔ اجتہادی نوعیت کے اختلاف میں یہ وعید نہیں صادق آتی، اس لیے کہ وہاں تو ہر مجتہد جس میں اجتہاد کی شرائط پائی جاتی ہیں وہ اپنے آپ کو حق کا پر سمجھتا ہے۔ حضرت عائشہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو لڑائی ہوئی، یا بعد میں پھر حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو لڑائی ہوئی، اس میں ایک مسئلے پر اجتہادی اختلاف تھا۔ حضرت معاویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن باغیوں نے، جن سرکشوں نے قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، ان سے قصاص لیا جائے اور فوری طور پر لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ عبداللہ بن سبا کی سازشوں کی وجہ سے اس طرح کے باغی اور سرکش اور اسلامی ریاست کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث لوگ پوری سلطنت اسلامیہ میں پھیلے ہوئے ہیں اور بڑی بڑی اہم جگہوں پر ہیں، ہماری جماعت کا حصہ ہیں، ہمارے اندر گھسے ہوئے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر میں ان سے اول تو یہ کہ ان کو متعین کرنا اور ان کی تعداد متعین کرنا یہ ایک مشکل کام ہے، جو جس طرح کے حالات اس وقت پیش آئے تھے، تو اس میں کافی وقت درکار ہے۔ اگر اس وقت میں نے کچھ جو معلوم لوگ ہیں ان سے قصاص لینے کا آغاز کیا تو پوری سلطنت اسلامیہ میں ایک انتشار پیدا ہو جائے گا، نئی سرے سے لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، مسلمانوں کی آپس میں خانہ جنگی شروع ہوگی اور خلافت وہ کمزور ہوگی۔ تو اس لیے پہلے تم لوگ میرا ساتھ دو ہر معاملے میں،
اور خلافت مستحکم ہو جائے، حکومت مستحکم ہو جائے تو پھر قصاص بھی لے لیں گے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تھا۔ جمہور اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں حق پر تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتہادی غلطی ہوئی۔ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جب کوئی مجتہد ہوتا ہے تو اس سے اگر اجتہادی غلطی بھی ہوتی ہے تو اس صورت میں بھی وہ گناہگار نہیں ہوتا، بلکہ اس کو ایک اجر ملتا ہے۔ اور جو حق پر ہوتا ہے، جس سے غلطی نہیں ہوتی، جس کا اجتہاد صواب اور درست ہوتا ہے، اس کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ اذا اجتہد المجتہد فاصاب فلہ اجران واذا اخطأ فلہ اجر واحد۔ جب کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے تو اگر وہ درست نتیجے پر پہنچتا ہے، اس کا اجتہاد حق اور صواب ہوتا ہے، تو اسے 2 اجر ملتے ہیں، اور جس سے خطا ہو جاتی ہے اسے 1 اجر ملتا ہے۔ یہ صحیح حدیث میں ہے۔ تو اس لیے اس سلسلے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان تان دراز کرنا کہ انہوں نے آپس میں لڑائیاں کی، انہوں نے جنگیں کی، انہوں نے ایک دوسرے کو مارا، جیسے کہ بعض لوگوں کی زبان درازیاں سامنے آ رہی ہیں، تو یہ اپنی عاقبت خراب کرنے کے مترادف ہے۔ اس سلسلے میں جو بہت ہی اہم بات ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، تلک دماء طہر اللہ منہا ایدینا فلا نلطخ بہا السنتنا۔ یہ وہ خون ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو پاکیزہ رکھا ہے، تو ہم اپنی زبانوں کو اس میں ملوث نہیں کرتے۔ اسی طرح کا قول حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ سے بھی منقول ہے۔ تو صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ بنانا کسی طریقے سے بھی ٹھیک نہیں ہے، جن کے بے شمار فضائل قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں اور اپنی رضا کا ان کے لیے اعلان کیا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان میں بھی درجات ہیں۔ السابقون الاولون وہ سب سے مقدم ہیں، لیکن بعد کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے بھی قرآن کریم میں صراحتاً یہ ارشاد ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ سب سے کیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سب کے لیے ہے۔ اس لیے اور پھر یہ کہ تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے کے سارے عادل تھے، ان میں کوئی کی نفس پرستی کا کوئی شائبہ تک نہیں تھا، دنیاوی غرض کی کوئی دور دور تک احتمال نہیں تھا۔ اس لیے ان کی لڑائیوں کو آپس کی، آج کل کے معاشرے کی جو سیاسی جماعتوں کی، دینی جماعتوں کی آپس کی لڑائیوں پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بہت پاکیزہ لوگ تھے اور ان میں دنیاوی اغراض کا کوئی شائبہ تک نہیں تھا، اس لیے ان پر تنقید کر کے اپنی عاقبت خراب نہیں کرنی چاہیے۔ ایک آخری بات اس درس کی یہ سمجھ لیجئے کہ قاتل اور مقتول دونوں کو جہنمی تو قرار دیا گیا ہے اس میں، جس کی تفصیل ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، لیکن دونوں کی سزا میں فرق ہوگا، دونوں کی مدت میں فرق ہوگا۔ ایک نے مسلمان کا قتل کیا ہے اور وہ عملی طور پر اس کا مرتکب ہوا ہے، اس لیے اس کی سزا بہت زیادہ ہوگی۔ قرآن کریم کے الفاظ تو یہ ہیں کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اگرچہ جمہور مفسرین نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ زمانہ دراز تک وہ جہنم میں رہے گا۔ اور دوسرا جو عزم رکھتا تھا کہ میں اس کو قتل کروں گا ساتھی کو، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا، خود مقتول ہو گیا، تو اس نے چونکہ عملی طور پر قتل کا ارتکاب نہیں کیا، تو اس لیے اس کی سزا قاتل کی سزا کے مقابلے میں کم ہوگی اور وہ کم عرصہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔